بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 31 اکتوبر جمعے کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات کے اس پہر خبر آئی ہے اور استنبول سے آئی ہے، بڑی خبر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک محدود معاہدہ ہو سکتا ہے اور ایک ایسا اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے کہ جس میں سیز فائر کے حوالے سے بات ہوگی بنیادی طور پر، اور یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہ سکتا ہے۔ وہی ہوا ہے اور یہ اتفاق ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، قطر اور ترکی کی ثالثی میں۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے مشترکہ طور پر، یہ تقریباً بتایا گیا اس میں کہ 5 روزہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اور مذاکرات کے دوسرے دور کے بعد ترکیہ کی وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات 25 سے 30 اکتوبر 2025 تک استنبول میں منعقد ہوئے۔ ان مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ 18-19 اکتوبر کو دوحہ میں ترکی اور قطر کی ثالثی کے ذریعے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو طے پانے والی جنگ بندی تھی، جو سیز فائر تھا، اس کو مضبوط بنانا تھا، اس کو توسیع دینی تھی۔ بیان کے مطابق تمام فریقین نے جنگ بندی کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ عمل درآمد کی مزید تفصیلات اور طریقہ کار کا فیصلہ 6 نومبر 2025 کو استنبول میں پرنسپل سطح کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ یعنی اس عمل کو اب توسیع دے دی گئی ہے۔ یہ جو بات چیت کا عمل ہے یہ اب آگے جائے گا، اور 6 نومبر کو یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے دوبارہ سے استنبول میں ہی بیٹھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی استنبول میں یا کسی دوسرے ملک کے اندر اگلا جو مذاکرات کا دور ہے یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تمام فریقین نے ایک مانیٹرنگ اور تصدیقی میکانزم قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور یہ میکانزم جو ہے اس امن کو یقینی بنائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کرے گا۔ ثالثی کرنے والے ممالک ترکیہ اور قطر نے دونوں فریقین کی فعال شرکت کو سراہا ہے، اور دیرپا امن اور استحکام کے لیے دونوں فریقین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ یعنی کچھ مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ یہ بات نہیں بن رہی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ترکیہ اور قطر جو ہے یہ دستبردار ہو جائیں کہ جی آپ کی اپنی بات تو بن نہیں رہی، اور بیچ میں ہمارے پاس بھی تو ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ بات بنا نہیں رہے اور اتفاق آپ کا ہو نہیں رہا، تو ہم کیوں مسلسل اس میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو بیچ میں تعطل پیدا ہوتا رہا، ڈیڈ لاک پیدا ہوتا رہا، وہ تو ظاہر ہے کہ وہی پوائنٹس ہیں کہ جن کے حوالے سے اس اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محدود سطح کے اوپر جب یہ معاہدہ ہوگا یا اعلامیہ جاری کیا جائے گا تو پھر اس میں سیز فائر کے حوالے سے زیادہ تر بات ہوگی، اور اب اس اعلامیے کے بعد کیا پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے؟ کیا جو معاملات اس جنگ کے بعد پیدا ہوئے تھے، جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی، جو تجارت متاثر ہوئی تھی، کیا وہ تجارت کا سلسلہ جو ہے یہ بحال کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کا جواب ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے دینا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان ہی کی ہدایات کے اوپر پاکستان اور افغانستان کی سرحد جو ہے یہ بند ہے۔ اچھا، اس اعلامیے کا باقاعدہ ایک رد عمل ہے۔ رد عمل جو پہلے آیا ہے وہ امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اپنی مستقل اور اصولی پالیسی کے مطابق مسائل کو سفارتکاری اور افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ امارت اسلامی افغانستان نے برادر ممالک ترکی اور قطر کی درخواست اور ثالثی پر استنبول میں پاکستانی فریق کے ساتھ کئی روز تک مذاکرات کیے۔ بات چیت آج اختتام پذیر ہوئی۔ امارت اسلامیہ اس عمل میں ثالثی اور سہولت کاری کے لیے جمہوریہ ترکی اور ریاست قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ امارات اسلامی افغانستان شروع سے ہی سفارتکاری اور افہام و تفہیم پر یقین رکھتی ہے، اس لیے اس نے ایک جامع اور پیشہ ور ٹیم کا تقرر کر کے خلوص اور سنجیدگی سے مذاکراتی عمل کا آغاز کیا، اور اس مرحلے تک مکمل تعاون اور صبر کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا۔
جس طرح امارت اسلامی دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہیں، اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی مثبت تعلقات کی خواہاں ہیں اور باہمی احترام، اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور کسی بھی طرف سے خطرہ نہ ہونے کی بنیاد پر تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ استنبول مذاکرات جو ایک پیچیدہ عمل تھا، اس معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے کہ دونوں فریق دوبارہ ملاقات کریں گے اور باقی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جی ایک دو نشستوں میں یہ تمام جو معاملات ہیں یہ حل کیے جا سکیں اور کوئی حل نکالا جا سکے۔ حل بہت آسان بھی ہے اور ظاہر ہے کہ بات چیت کے ذریعے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بہت سارے معاملات کو درست کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایک اچھا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ہم تمام ان سخت بیانات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جو دو طرفہ بیانات سامنے آئے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم امید کو زندہ رکھیں، امیدیں زندہ ہیں اور مذاکرات باقی ہیں، اور باقاعدہ یہ جو ترک وزارت خارجہ کا اعلامیہ ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے یہ رد عمل جو ہے وہ مثبت آیا ہے امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے، اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بھی میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے اس معاہدے کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو روکنا ہوگا، اور جو صورتحال اس وقت ہے افغانستان میں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جو بیان ہے وہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کے لیے استعمال نہ ہو۔ امید ہے اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کے خلاف سزا کا تعین کیا جائے گا۔ یہ جو دوبارہ مذاکرات تھے، انہوں نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کی اپیل کے اوپر، درخواست کے اوپر شروع کیے گئے تھے، اور یہ اب کرنا ہوگا کہ جنگ بندی کے لیے جو بنیادی جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، ان کی پاسداری کرنا ہوگی فریقین کو۔ اور عطا تارڑ نے یہ بتایا ہے کہ اب جو بنیادی مسئلہ تھا، جو کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ ختم کرنا ہوگی افغان طالبان نے۔ اب ظاہر ہے کہ بیچ میں پریشر ٹیکٹکس کا بھی استعمال کیا گیا، دباؤ میں لانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی، اور ہم نے دیکھا کہ غیر ضروری بیانات جو ہے اس طرف سے بھی جاری کیے گئے اور اس طرف سے بھی جاری کیے گئے۔ سلسلہ جو ہے یہ کافی پھر متاثر ہوتا ہے اگر اس طرح کے بیانات کا سلسلہ ہو، اور اگر اس میں دیکھا جائے تو پھر بہت سارے مواقع موجود ہیں پاکستان اور افغانستان کے لیے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مذاکرات کی میز پر ہی بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ افغانستان کو نقشے سے اٹھا کے روس کے اس طرف یا وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے اس طرف رکھ دیں، یا افغانستان یہ کر دے کہ جی پاکستان کو نقشے سے اٹھا کے ادھر بنگلہ دیش کے پاس رکھ لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو صورتحال جو ہے یہ خاصی حوصلہ افزا اس حوالے سے ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مذاکرات ابھی تک نامکمل ہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ 6 نومبر کو اگلی نشست جو ہے یہ رکھی گئی ہے، اور جنگ بندی کا جو تسلسل ہے یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جو مشکل صورتحال ہے وہ لاکھوں لوگ جن کا کاروبار وابستہ ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے، امید کی جانی چاہیے کہ اس سرحد کو اب کھول دیا جائے، اور جو مشکل صورتحال لوگوں کو درپیش ہے وہ مشکل صورتحال سے جو ہے ان لوگوں کو نکالا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ بیچ میں یہ جو جنگ بندی ہے اس دوران کسی بھی جانب سے شرارت نہ ہو۔
جو شر پسند عناصر ہیں، جو تخریب کار عناصر ہیں، جو دہشت گرد عناصر ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ ٹھیک نہ ہوں. بیچ میں نظر رکھنا ہوگی، بیچ میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک آگے بڑھیں گے اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے، کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے، تو اس میں دونوں ملکوں کا اور دونوں ملکوں کے عوام کا فائدہ ہے. میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے. آپ ہی کے سپورٹ سے یہ چینل جو آپ کا بھی ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم سچی بات سنیں، سچی بات کریں اور سچی بات سنائیں. تو میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.